الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ پچھلے درس میں ہم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں چند اپنی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ آج بھی ہم ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں معلومات حاصل کریں گی۔ بہنوں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہجرت سے 3 برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی اور 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی اور 18 برس کی عمر میں ربیع الاول میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، 11 ہجری میں۔ اللہ اکبر۔ یہ مختصر سی زندگی لیکن آپ نے اتنی احسن طریقے سے گزاری کہ تاریخ میں ان کا نام سنہرے الفاظ سے لکھا گیا۔ آج بھی ان کی اتنی قدر و منزلت ہے سبحان اللہ کہ وہ آپ اور ہم سب جانتی ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا اسلام میں کیا درجہ ہے۔ بہنوں، دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا سراہا، اتنا ان کا نام ہوا اور وہ بہت مشہور ہوئیں۔ وہ کیا باتیں تھیں؟ پچھلے بھی ہم نے چند دیکھی تھی اور آج بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بہنوں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی زیادہ متقی، پرہیزگار اور اللہ والی تھی کہ سبحان اللہ، اتنی زیادہ عبادت آپ کرتی تھیں اور اتنی زیادہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتی تھیں کہ ان کی باندی کہا کرتی تھی کہ اگر اما عائشہ رضی اللہ عنہا ایک آیت تلاوت کرتی اور اس پر آپ کو وجد طاری ہو جاتا، جیسے رقت طاری ہوتی، کہتے ہیں کیسے، جیسے کوئی آیت اٹریکٹ کرتی اور اس کو رونا آ جاتا۔ اللہ کی خوف والی آیتیں، اللہ تعالیٰ جب خوف دلاتا ہے بعض آیتوں میں، تو وہ خوف والی آیتیں جب پڑھتی اور آپ پر رقت طاری ہوتی، خوف طاری ہوتا، تو وہ اتنا روتی اور بار بار اس آیت کو پڑھتی جاتی اور روتی جاتی۔ جب تک ان کی باندی کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا کہ کاش کہ یہ چپ ہو جاتی، لیکن نہیں، بار بار وہ اسی آیت کو پڑھتی جاتی، روتی جاتی، اللہ کا خوف ان پر اتنا طاری ہو جاتا۔ سبحان اللہ، یہ اتنے اللہ کے قریب تھیں سبحان اللہ کہ ذکر و اذکار میں ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھا کرتی تھی۔ اور جب خطبہ شروع ہوتا، جمعہ میں جب خطبہ شروع ہوتا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی باندی آپ کے بال سنوار رہی تھی، تو خطبہ شروع ہوا تو آپ نے کہا کہ نہیں، ابھی اسے ایسے ہی چھوڑ دو، ہمیں پہلے خطبہ سننا ہے۔ تو ان کی باندی نے کہا کہ اے اماں، ابھی تو صرف یا ایھا الناس کہا، تو کہنے لگی کیا ہم لوگوں میں سے نہیں آتے؟ ہم الناس میں سے نہیں ہیں، لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم سے ہی مخاطب ہو رہے ہیں، چلیے۔ تو سبحان اللہ، اپنا ہر کام، ہر وہ چیز چھوڑ دیتی جب اللہ کی طرف بلاوا آتا، دعوت آتی اللہ کی طرف سے، کوئی حکم اللہ کا سننے کے لیے، اللہ کا کوئی حکم سننے کے لیے جب موقع پاتی تو سبحان اللہ ہر وہ چیز چھوڑ چھاڑ کر وہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتی۔ سبحان اللہ۔ ایسے کئی واقعات ہیں تاریخ میں، ایسے کئی واقعات ہیں جہاں پر انہوں نے اپنے ضروریات زندگی کو، اپنی چیزوں کو ترک کیا اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھی۔ جیسے آپ کے جود و سخا کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کی سخاوت کو جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو، تو سبحان اللہ آپ کی مثال بہت کم پائی جاتی ہیں، ایسی مثالی خواتین۔ تاریخ میں کئی واقعات ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز اما عائشہ رضی اللہ عنہ ایک ہی مجلس میں 70,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے تھے۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے 1 لاکھ درہم ان کو بھیجے تھے۔ پہلے تو
المومنین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جیسے جیسے فتوحات ہوتی گئیں، یعنی ممالک کو فتح کرتے گئے، یعنی جیتتے گئے مسلمان فوجیں، تو جب مال غنیمت تقسیم ہوتا، یعنی جیت کے آنے کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تو بہت زیادہ مال و دولت سبحان اللہ صحابہ کے ہاتھ آئی تھی جیسے جیسے فتوحات ہوتی گئیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس مال غنیمت میں سے ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھیجتے، لیکن سبحان اللہ ہماری مائیں ایسی تھیں کہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ سب کے سب یعنی درہم و دینار تمام یعنی ایک ساتھ پے در پہ مستحقین تک پہنچاتی اور رکتے نہیں تھے، یعنی جب تک وہ مال و دولت ختم نہیں ہو جاتا جب تک ان کے ہاتھ رکتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا روزہ تھا، خادمہ نے کہا کہ اس میں سے کچھ افطاری کے لیے رکھ لیا ہوتا، تو فرمایا تم نے مجھے پہلے یاد دلا دیا ہوتا۔ سبحان اللہ، یعنی روزے رہنے کی اتنی عادی تھی وہ کہ انہیں یاد بھی نہیں تھا کہ وہ روزہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہم کبھی روزہ رہتے ہیں تو بار بار ہمارے ذہن پہ یہ رہتا ہے کہ ہم نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، تو سبحان اللہ وہ دیکھیے کتنی زیادہ روزے رکھنے والی تھی کہ صائمہ کثرت سے روزے رکھنے والی ایسی ہماری ماں تھی جن کو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ روزہ ہیں۔ یعنی ہم ہوتے نا کہ اب روزہ ہیں تو بہت اہتمام کیا جاتا ہے افطاری کے لیے، یاد نہیں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے یاد نہیں رکھنا، ویسے تو یاد تھا کہ ان کو روزہ ہے، لیکن اب میں روزہ ہوں، مجھے افطار کرنی ہے تو فلاں چیزیں مجھے پریپیئر کرنی ہے، ایسا نہیں، بلکہ جو تھا تمام کا تمام خرچ کر دیا، اور خرچ کرتے وقت یہ آپ کو یاد بھی نہیں تھا کہ آپ روزہ ہیں اور افطار کے لیے آپ کو کچھ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یعنی کئی ایسے روایات آتے ہیں جہاں پر آپ کو درہم و دینار بھیجے گئے، لیکن آپ نے تمام کے تمام اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک مانگنے والی آئی، کچھ اس نے مانگا، تو سائلہ آئی اور اس نے کچھ مانگا، سوال کیا، مانگا، تو آپ نے خادمہ کو حکم دیا کہ جو روٹی ہے رکھی ہوئی اس کو دے دو۔ تو خادمہ نے کہا اے اماں یہ تو تمہارے شام کی افطاری کے لیے، رہنے دو، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں، سبحان اللہ، غور کرنے والی بات ہے، کہتی ہیں ابھی افطار کو بہت وقت ہے، شام میں ہے افطار، تم دے دو، اور میں یہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے وعدے کو برحق پائیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم ایک دو تو میں تم کو اس سے دگنا چگنا، اس سے بہت بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ تو دیکھو شام کو تو بہت دیر ہے اور میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اللہ ہی مجھے کھلائے گا، فی الوقت تو یہ دے دو اللہ کی راہ میں، جب آئی ہے سائلہ مانگ رہی ہے تو دے دو۔ تو سبحان اللہ، وہ باندی نے اٹھا کر وہ دے دی، اور وہ کہتی ہیں، یعنی ان کی باندی یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے جی میں یعنی اپنے اندر بڑبڑا رہی تھی کہ یہ کیسی بات ہے، افطار کے لیے کچھ نہیں اور کہہ رہی ہیں کہ دے دو اللہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی وہ سائلہ کچھ دور تک بھی نہیں گئی اور ان کا بڑبڑانا کم بھی نہیں ہوا، ابھی اتنے میں دستک ہوتی ہے، اور پڑوس سے بہت سارا یعنی سبحان اللہ اچھی غذائیں، پڑوس سے بہت گوشت وغیرہ، سرید وغیرہ آپ کے گھر کوئی تحفہ بھیجتے ہیں پڑوس سے۔ تو سبحان اللہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی باندی کہتی ہیں کہ میں تو ششتر رہ گئی، یعنی میں پریشان ہو گئی کہ سبحان اللہ یہ ماں کا توکل کیسا ہے اللہ پر، اور اس توکل کو یعنی اس بھروسے کو دیکھو، سبحان اللہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ یعنی واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بندہ جیسے امید رکھتا ہے اللہ پر، جیسے توکل کرتا ہے تو اللہ کو ویسے ہی وہ پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو ہماری مائیں ایسی گزری بہنوں جس کو اللہ پر یعنی کثرت سے بہت زیادہ شدید توکل تھا، اور الحمدللہ وہ توکل ان کی دین اور دنیا کو دونوں کو کامیاب کر دیا، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ایسا آتا ہے، یعنی ایک تاریخ میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ یعنی وہ اپنے بھانجے حضرت عبد الرحمن بن زبیر کے ساتھ بہت لاڑ پیار کیا کرتی تھی، اور یہ بھی اپنے خالہ کے خلوص سے دل اور بڑے شوق سے خدمت کیا کرتے تھے، اور دیکھتے رہتے تھے کہ آپ بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں، بے دریغ کرتی ہیں۔ تو ایک دفعہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی فیاضی، دریا دلی اور یعنی کثرت سے دینے کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ خالہ کا ہاتھ تھوڑا روکنا پڑے گا، یعنی یہ بہت زیادہ ہی خرچہ کرتی ہیں، ان کو تھوڑا ان کا ہاتھ روکنا پڑے گا۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا، یعنی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کے بھانجے نے اس طرح سے کہا ہے، تو وہ کافی ناراض ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ یہ کیسے مجھے اللہ کی راہ میں دینے سے روکے گا؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کار خیر سے روکنے والا یہ میرا بھانجا نہیں ہو سکتا؟ تو سبحان اللہ، آپ اتنی ناراض ہوئیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کی ناراضگی سے ڈر گیا اور جا کر ان سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ تو سبحان اللہ، یعنی ایسے کئی واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فیاضی، ان کی دریا دلی، اللہ کی راہ میں کثرت سے مال و دولت کا دینا، اور سبحان اللہ آپ کی جو عبادت گزاری تھی، جو تقویٰ و پرہیزگاری تھی، تو سبحان اللہ اس کے کئی چرچے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں جیسی صفات ہم کو بھی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسا توکل، بھروسہ کر کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والیاں اللہ ہم سب کو بھی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔